إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعة اللہ الغالیہ الا ان سلعة اللہ الجنہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ بہت سی ضرورتیں لگائی ہیں۔ انسان کو پیاس لگتی ہے، اسے پانی کی بھی ضرورت ہے، اس کو بھوک لگتی ہے تو کھانے کی ضرورت ہے، اور دنیا میں جینے کے لیے اسے آکسیجن بھی چاہیے، اور اسے سبزیاں بھی چاہیے، پھل بھی چاہیے، گوشت بھی چاہیے، اور بیوی بھی چاہیے، بچے بھی چاہیے، رہنے کے لیے گھر بھی چاہیے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر بھی چاہیے، اور پیٹ ساتھ لگا ہوا ہے تو ذریعہ معاش بھی چاہیے، دکان ہو، ملازمت ہو، مزدوری ہو، کچھ بھی ہو، یہ ساری ضرورتیں ہیں۔ سفر کے لیے سواری چاہیے، اور گھر میں بھی بیسیوں ضرورتیں ہیں۔ اب تو گیس بھی چاہیے، بجلی بھی چاہیے، اور اب تو سولر بھی چاہیے۔ سولر کی اگر طاقت نہیں ہے تو یو پی ایس تو چاہیے، بیٹری چاہیے۔ یہ سب ضرورتیں ہیں جو انسان کو چاہیے، جس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا آج کل۔ لیکن ان ضرورتوں میں سے کوئی ضرورت اگر پوری نہ ہو، اگر ان ضرورتوں میں سے کوئی ضرورت پوری نہ ہو تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ پریشانی ہوگی، پریشانی ہوگی، اور اس پریشانی کی انتہا یہ ہے کہ انسان مر جائے۔ کھانا نہیں ملا، بھوک کے مارے مر گیا، پانی نہیں ملا، پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر گیا، مکان نہیں ہے تو بیچارہ فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے۔ آپ کراچی شہر میں جائیں گے نا، کراچی شہر میں جائیں گے تو اب تو لوگ بہت دیر سے سوتے ہیں۔ آپ رات کو 1 بجے کے بعد، 2 بجے کے بعد آپ جب سڑک پہ نکلیں گے نا تو سڑک کے دائیں بائیں جو فٹ پاتھ بنے ہوئے ہیں اس پہ آپ کو بڑی دنیا سوئی ہوئی نظر آئے گی، چادر لی ہوئی ہے، فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں۔ پارکوں میں سوئے ہوئے بہت ملیں گے، پارکوں میں بھی بہت سے آپ کو سوئے ہوئے ملیں گے۔ تو پریشانی ہوتی ہے، ذریعہ معاش نہ ہو، مزدوری نہ ہو، دکان نہ ہو، ملازمت بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، کمانے والا بھی کوئی گھر میں نہ ہو تو پریشانی ہوتی ہے۔ لہٰذا انسان بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔
آپ دیکھیں گے کہ نمازوں کے بعد بہت سے لوگ کھڑے ہو کے روئیں گے اور کہیں گے میرے بچے کو کینسر ہو گیا ہے، میرے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، اللہ کے لیے میری مدد کرو۔ آپ سفر کریں گے تو آپ کو اسٹاپ پر، بازاروں میں، چوراہوں پر، مسجد کے دروازوں پر بہت لوگ ملیں گے، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی۔ تو دنیا کی ضرورت پوری نہ ہو تو یہ اس کی انتہا ہے، یا تو انسان بھیک مانگے گا، یا انسان مر جائے گا، یا انسان فٹ پاتھ پہ سوئے گا، یہ انتہا ہے۔ بیمار ہو جائے، دوائی ضرورت ہے، لیکن دوائی نہ ملے تو بیماری سے مر جائے گا، یہ انتہا ہے۔ اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا نا۔ ایک آدمی بیمار ہے، اس کو دوائی نہیں ملی، کیا ہوگا؟ مر جائے گا۔ اور مرنا بیماری کی وجہ سے نہیں ہے، مرنا تو پہلے ہی مقرر ہے، ہر ایک نے مرنا ہے۔ دنیا میں کون ہے جو موت سے بچتا ہے؟ جن کے پاس دوائیوں کے پیسے ہیں کیا وہ بچ جاتے ہیں؟ جن کے پاس کھانا بھی بہت ہے، پینا بھی بہت ہے، کیا وہ بچ جاتے ہیں؟ وہ بھی تو مر جاتے ہیں۔ مرنا تو سبھی نے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر سانس لینے والے کو مرنا ہے، ہر سانس لینے والے کو مرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اصل میں ڈرائیور کا قصور ہے، وہ اس سائیڈ سے جا رہا تھا نا، اس لیے ایکسیڈنٹ ہوا، اس لیے ہمارا بھائی مارا گیا۔ تو جن کے ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہے وہ نہیں مر رہے، وہ بھی تو مر رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا ایکسیڈنٹ تو بہانہ ہے، مرنا تو اللہ کے ہاں سے طے ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دعاجو رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر ٹنڈو آدم میں ہے، ٹنڈو آدم میں ان کی قبر ہے۔ بڑے اللہ والے تھے۔ ان سے ایک آدمی نے آ کے کہا حضرت پتہ ہے کیا ہوا آج؟ ایسا ہوا کہ بس میں مرتے مرتے آج بچا ہوں، آج میں مرتے مرتے بچا ہوں۔ یعنی اسرائیل کا پروگرام تو مجھے مارنے کا تھا لیکن بس میں بچ گیا، آج تو میں مرتے مرتے بچا ہوں۔ تو حضرت مسکرا کے فرمانے لگے کب تک بچو گے؟ کبھی بچتے بچتے مر جاؤ گے۔ اجل نے نہ کسریٰ ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ لوگ اپنی زندگیاں بنگلے بنانے میں لگا دیتے ہیں اور خود جا کے بٹی میں سو جاتے ہیں۔ کتنی حماقت ہے۔ وہاں کے لیے بنا لیتے تو اس میں جا کے رہتے، بنایا وہاں جہاں رہنا ہی نہیں، بنایا وہاں جہاں رہنا ہی نہیں، بنایا وہاں جہاں رہنا ہی نہیں۔ اس لیے یہ دنیا کی جتنی ضرورتیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، ان تمام ضرورتوں کے پورا نہ ہونے کا جو سب سے بڑا نقصان ہے نا، وہ انسان کی موت ہے، جو کہ پہلے سے طے ہے، جو کہ پہلے سے طے ہے۔ اور دیکھیں بھوک سے کوئی نہیں مرتا، بھوک سے کوئی بھی نہیں مرتا، پیاس سے بھی کوئی نہیں مرتا۔ آپ نے سنا ہے پاکستان میں کوئی بھوک سے مر گیا ہو؟ خودکشی کر کے مرتے ہیں، بھوک سے نہیں مرتے۔ اور خودکشی کرنا حماقت ہے، خودکشی کرنا ناسمجھی، نادانی، بے وقوفی ہے۔ اور خودکشی کرنا یہ جلد بازی ہے، جلد بازی ہے۔ خودکشی انسان کیوں کرتا ہے؟ خودکشی انسان اس وقت کرتا ہے جب وہ کہتا ہے جو میں چاہتا ہوں وہ کیوں نہیں ہوتا، اور یہ خدائی کا دعویٰ ہے۔
بندے کی چاہت ہی کیا چاہت ہے کہ جو وہ چاہے وہ ہو جائے۔ بندے کی چاہت کیا چاہت ہے، اس لیے کبھی بھی بندے کو اپنی چاہت پہ اڑنا نہیں چاہیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی ہو جائے۔ بہت سے نوجوان کہیں ان کا رشتہ کرنے کو دل کرتا ہے اور پھر وہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے لیے بزرگوں سے وظیفے لیتے ہیں، اس کے لیے تعویذ لیتے ہیں، اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا منتر پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا وظیفے پڑھتے ہیں، اور پھر پریشان ہوتے ہیں کہ میرا یہاں رشتہ کیوں نہیں ہو رہا، اور لڑکی کا رشتہ کہیں اور ہو گیا، اس نے خودکشی کر لی۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ کو مشورے نہ دے، اللہ کو مشورے نہ دے، اللہ سے خیر مانگے۔ آپ ایک اچھے خاصے ماہر ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ نے اس کو اپنی بیماری بتائی، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک ماہر ڈاکٹر کے پاس آپ چلے گئے، آپ نے اس کو بیماری بتائی، جب ڈاکٹر دوائی لکھنے لگا تو آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کے لیے فلاں دوائی بہتر نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں، پھر وہ لکھنے لگا، پھر آپ نے کہا اچھا اس کے لیے فلاں اگر دوائی استعمال کر لیں تو کیا خیال ہے؟ تو ڈاکٹر کہے گا آپ میرے پاس کیوں آئے، پھر مجھے کیوں مشورے دے رہے ہیں؟ میں آپ کا ڈاکٹر ہوں، میں آپ کا معالج ہوں، آپ مجھے اپنے آپ کو میرے حوالے کریں، میں نے زندگی لگائی ہے اس میں زندگی لگائی ہے، لہٰذا میں جیسے کہتا جاؤں آپ کرتے جائیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیونکہ ڈاکٹر یہی کہے گا نا، جو تیسری دفعہ پھر ڈاکٹر کو مشورہ دے گا، ڈاکٹر کہے گا آپ تشریف لے جائیں یہاں سے، اٹھیں یہاں سے، ٹائم ضائع نہ کریں، بہت سے مریض بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ اللہ کو مشورے دیتے ہیں، اللہ میاں یہاں کر دے نا رشتہ، یہیں کر دے بس۔ ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ میرا فلاں جگہ میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا میں یہ دعا کروں گا کہ اے اللہ اگر وہاں بہتری ہو تو کر دے۔ کہ آپ یہ دعا کریں نا کہ اللہ اسی میں بہتری ڈال دے۔ یعنی مزاج بنا ہوا ہے کہ بس جو میں چاہوں وہ ہو جائے۔ بھائیو دنیا میں نہیں ہوتا یہ جنت میں ہوگا۔ دنیا میں جو میں چاہوں وہ نہیں ہوگا، دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جسے چاہوں اسے لڑکیاں ہی لڑکیاں دے دوں، جسے چاہوں اسے لڑکے ہی لڑکے دے دوں، اور جسے چاہوں لڑکیاں بھی دوں لڑکے بھی دوں، اور جسے چاہوں کچھ نہ دوں۔ یہ میری اپنی مرضی ہے، اور یہ میری حکمتیں ہیں، یہ میری حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے اس میں بندے کی بہتری ہوتی ہے، کبھی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کسی بھی حالت پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اعتراض ناسمجھی اور نادانی کی بات ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ ابھی پچھلے پیر کے دن کی بات ہے، ہمارے پاس ایک علاقے کے ساتھی آئے تھے پیر کے دن ذکر کی مجلس میں، کہنے لگے کہ ہم آپ کے پاس سے نکلے، راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی، ہم گاڑی سے اترے، کیا مسئلہ ہے؟ پیٹرول کا مسئلہ ہے، انجن کا مسئلہ ہے، ہیٹ اپ ہو گیا ہے، کیا مسئلہ ہے گاڑی کا؟ چاروں طرف سے ہم نے گاڑی کو چیک کر لیا، گاڑی میں کوئی بھی مسئلہ نہیں، گاڑی چلی نہیں رہی، اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی۔ کہنے لگے کافی دیر ہم سڑک پہ کھڑے رہے، بہت پریشان ہوئے، یہاں تک کہ رات کو 1 بج گیا۔ اچھا اس کے بعد جو ہی گاڑی میں بیٹھے، گاڑی کو اسٹارٹ کیا تو خود ہی اسٹارٹ ہو گئی۔ اب ہم پریشان، پتہ نہیں کیا نحوست پڑی، خامخواہ گاڑی کھڑی ہو گئی اور وہ خود بخود چلنے لگ گئی۔ بھئی خرابی ہوتی تو ٹھیک ہوتی پھر چلتی نا، خود بخود تو ٹھیک نہیں ہوتی گاڑی۔
کسی مستری سے ٹھیک ہوتی ہے، خود بخود چلنے لگ گئی۔ کہنے لگے جب ہم وہاں سے چلے اور تھوڑا سا ہی آگے بڑھے تو معلوم ہوا کہ جس وقت ہم وہاں سے نکلے تھے اور چلتے ہوئے جس وقت ہمیں یہاں پہنچنا تھا تو اس وقت یہاں ڈاکو آئے ہوئے تھے اور 2 گاڑیوں کو انہوں نے لوٹا تھا۔ اگر ہم بھی براہ راست سیدھے سیدھے آ رہے ہوتے تو ہم سے بھی لوٹ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری گاڑی کو پیچھے ہی کھڑا کر دیا۔ تو اس وقت تو پریشانی تھی کہ کیا مصیبت ہے یار، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے چلے تھے، پتہ نہیں کیا نوست پڑ گئی، گاڑی نہیں چل رہی۔ اور پھر جب چلی تو یہ پریشانی کہ مسئلہ تو کوئی بھی نہیں تھا، خامخواہ کھڑی ہو گئی۔ جب معلوم ہوا تو احساس ہوا کہ اللہ کے ہر کام میں بڑی حکمت ہے۔ جو بندہ چاہے گا وہ نہیں ہوگا، کون چاہے گا؟ سب بتائیں اور بتائیں، زور سے بتائیں۔ اللہ، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، اللہ جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا، اور اللہ جو چاہے گا وہ میرے لیے بہتر ہوگا، اس لیے کہ وہ ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ وہ میرے ساتھ جو کچھ کرے گا مجھے اس پہ راضی رہنا چاہیے۔ بچے کی ناک بہہ رہی ہے، ناک بہنا سمجھتے ہیں؟ سنگ پئی وے، بچے کی ناک بہہ رہی ہے، کھانس رہا ہے، سینہ جکڑا ہوا ہے، اور باہر آیا سائیکل والا میوزک بجاتا ہوا۔ آج کل ایک آئس کریم چل رہی ہے والس، وہ میوزک بجا کے اس آئس کریم بیچتے ہیں۔ جو ہی باہر والس والے نے میوزک بجایا تو بچے کو ایک دم پریشانی شروع ہو گئی، امی آئس کریم، امی آئس کریم، امی آئس کریم۔ کئی دفعہ اس نے کہا، ماں نہیں مانی، اس نے برتن اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیے، ماں نے پھر بھی پیسے نہیں دیے۔ وہ زمین پہ لوٹ پوٹ ہو کے رونے لگ گیا، ماں پھر بھی نہیں دے رہی۔ آخر کہنے لگا، امی آپ بڑی ظالم ہیں، میں آج دیکھ رہا تھا کہ صبح ابو آپ کو خرچے کے لیے 2000 روپے دے رہے تھے، آپ مجھے 20 روپے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ بڑی ظالم ہیں، آپ بڑی ظالم ہیں۔ تو کیا خیال ہے بچے کا یہ کہنا کہ امی آپ بڑی ظالم ہیں، یہ ٹھیک ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ نا یار، بتاؤ، ماں ظالم ہے یا ماں رحم دل ہے؟ ماں کا نہ دینا ہی رحم ہے، اللہ ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ان کے پاس ایک پرندے کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ لے کر آئے۔ جب وہ لے کر آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے ایک پرندے کو دیکھا جو سروں پر منڈلا رہا ہے، سروں پہ گھوم رہا ہے اور چیخ رہا ہے اور گھوم رہا ہے۔ آپ علیہ السلام ہمارے نبی صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں، ہمارے نبی جنات کے بھی نبی ہیں، ہمارے نبی فرشتوں کے بھی نبی ہیں، ہمارے نبی جانوروں کے بھی نبی ہیں، ہمارے نبی پرندوں کے بھی نبی ہیں، ہمارے نبی درختوں پتھروں کے بھی نبی ہیں، ہمارے نبی ساری کائنات کے نبی ہیں، قیامت تک کے نبی ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے نبی کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی کہے بھی کہ میں نبی ہوں، ہم کہیں گے تیری ضرورت ہی نہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے نبی ہمیں قیامت تک کافی ہیں، ہمارے نبی ہمیں قیامت تک کافی ہیں۔ تو پرندے نے چیخنا شروع کیا، گھومنا شروع کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی اس کے بچے لے کے آیا ہوگا۔ صحابی نے چادر میں بچے چھپائے ہوئے تھے، کہا جی یا رسول اللہ میں اس کے بچے اٹھا کے لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا دیکھو اس کی ماں کتنی پریشان ہے، جاؤ جا کے اس کے بچے اس کے گھونسلے میں دوبارہ چھوڑ کے آؤ۔ جب وہ بچوں کو صحابی لے کر دوبارہ گھونسلے میں رکھنے گئے، آپ نے فرمایا تم نے دیکھا کہ وہ مادہ پرندہ، وہ ماں پرندہ اپنے چوزوں کے لیے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کتنا پریشان تھا؟ صحابہ نے کہا ہاں دیکھا۔ فرمایا کتنا پیار تھا اس ماں کو اپنے بچوں سے، اللہ کو اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ پیار ہے۔ تو اللہ اپنے بندے کے ساتھ برا کیسے کرے گا؟
بندہ اگر گنہگار ہے تو کیا ہوا، اللہ تو کریم ہے نا۔ اللہ تو کریم ہے نا۔ میری طرف سے بس خطا ہی خطا ہے، خدا کی طرف سے عطا ہی عطا ہے۔ ہماری طرف سے ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم برے ہیں نا تو اللہ بھی پھر ایسے ہی ہوگا۔ نہیں بھائی، اللہ اللہ ہے، ہر ایک اپنی شان کے مطابق کرتا ہے۔ گھٹیا لوگ اپنا کردار پیش کرتے ہیں، اور اللہ چونکہ اللہ ہے، لہٰذا اللہ اپنے بندے کے ساتھ ہمیشہ بہتری کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی پریشانی پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں بھی پتہ نہیں کیا کیا بہتریاں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام جا رہے تھے، تو سمندر کے کنارے جا رہے تھے، راستے میں کشتی دیکھی تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں اس کشتی میں بیٹھ گئے۔ کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پہچانتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تو دور سے آئے تھے خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کے لیے، خضر علیہ السلام کو جانتے تھے۔ انہوں نے دیکھا خضر علیہ السلام ماشاءاللہ اللہ والے آئے ہیں، تو انہوں نے پیسے بھی نہیں لیے، مفت میں بٹھا دیا کشتی میں۔ جب کشتی چلنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے خضر علیہ السلام۔ خضر علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور زور سے ایک تختے کو کلہاڑا مار کے تختہ توڑنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا ہو گیا آپ کو، کیا کر رہے ہیں یہ کیا کرنے لگے ہیں آپ؟ اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، یہ کیا کرنے لگے ہیں آپ اس لیے تختہ توڑ رہے ہیں تاکہ ہم بھی ڈوبیں، یہ بھی ڈوبیں۔ ایک تو انہوں نے مفت میں آپ کو کشتی میں بٹھایا، آپ ان کی کشتی توڑ رہے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا آپ خاموش رہیں، آپ کو نہیں پتہ میں کیوں توڑ رہا ہوں، آپ کو نہیں پتہ، خاموش رہیں آپ۔ بعد میں پتہ چلا کہ آگے جو علاقہ ہے، اس علاقے کا جو بادشاہ ہے، اس نے اپنے کارندوں کو بھیجا ہوا ہے، جو کشتی ٹھیک ٹھاک نظر آئے وہ ان سے چھین لو، جو کشتی ٹھیک ٹھاک نظر آئے وہ چھین لو۔ چنانچہ جب یہ جو کشتی پہنچی تو اس کا تو تختہ ٹوٹا ہوا تھا۔ جب تختہ ٹوٹا ہوا دیکھا تو بادشاہ کے کارندوں نے ساری کشتیاں غصب کر لیں، اس کشتی کو چھوڑ دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ سمجھ گئے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے اس میں بندے کے لیے بہتری ہے۔ مرنا سب نے ہے، کوئی بھی موت سے نہیں بچ سکتا۔ جتنی دنیا کی ضرورتیں ہیں اس کے پورا نہ ہونے کی جو انتہا ہے وہ ہے موت، اور وہ تو آنی ہے، وہ تو آ کے رہتی ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جس کے مرنے کا وقت آ جاتا ہے اس کو مرنا ہوتا ہے، چاہے وہ ٹھیک ہو چاہے وہ بیمار ہو، چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ دولہا ہو چاہے وہ دلہن ہو۔ اسرائیل علیہ السلام یہ نہیں دیکھتے کہ دلہن تو مر جائے گی، اگر یہ مر گیا تو اس نے لینا ہوتا ہے۔ ہمارے جاننے والوں میں ایک بچی کا رشتہ ہوا، نکاح ہو گیا، اب صرف رخصتی باقی ہے اور دولہے کا انتقال ہو گیا۔ تو مرنا تو انسان نے ہے ہی، لہٰذا دنیا کی ضرورتیں پوری ہو جائیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر رہ بھی جائیں تو کوئی تباہی نہیں آ جائے گی، زیادہ سے زیادہ موت آئے گی جو پہلے سے طے شدہ ہے۔ لیکن انسان کی ایک ضرورت اور ہے، ایک تو ضرورتیں وہ میں نے گنوائی نا، کھانا پینا، گھر مکان بیوی بچے سواری، یہ چیزیں۔ ایک ضرورت ہماری اور ہے، وہ ہے ہدایت۔ وہ کیا ہے کہ انسان صحیح راستے پر رہے، راستے سے ہٹے نہیں،
دیکھیں منزل پر پہنچنے کے لیے جیسے گاڑی ہونی چاہیے اور گاڑی میں پیٹرول ہونا چاہیے اور گاڑی کا انجن صحیح ہونا چاہیے اور گاڑی کے پہیوں میں ہوا ہونی چاہیے اور گاڑی کے پہیے بالکل ٹھیک ہونے چاہیے، پنچر بھی نہ ہو، بسٹ بھی نہ ہو، پھٹے ہوئے بھی نہ ہو، گاڑی کے سارے پرزے جیسے ٹھیک ہونا ضروری ہے، ایسے ہی یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ گاڑی جہاں جا رہی ہے وہیں جا رہی ہو۔ اگر جانا ہے نواب شاہ اور رخ اختیار کیا ہے کراچی کا تو بھی تو گاڑی نہیں پہنچے گی، اس لیے جیسے کھانا پینا، گھر مکان، بیوی بچے اور ذریعہ معاش ضروری ہے، اس سے بڑی ضرورت ایک ہدایت ہے کہ ہم صحیح راستے پہ رہیں، کھانا پینا سونا اور دوائی علاج معالجہ، بیوی بچے اور ذریعہ معاش، یہ جتنی ضرورتیں ہیں اگر یہ ضرورتیں پوری نہ ہوئیں تو موت آئے گی، اور موت تو ویسے ہی آنی ہے۔ لیکن اگر ہدایت نہ ملی، ہدایت پہ انسان نہ رہا، انسان سیدھے راستے سے ہٹ گیا تو دنیا تو برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ دنیا تو برباد ہوگی ہی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ لوگ سمجھتے ہیں دین پہ چلیں گے تو جنت بنے گی۔ بھائی دنیا بنانے کے لیے تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، چاہے جائز ہو چاہے ناجائز ہو۔ لوگ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کاروبار کیسے چلے گا، ہیرا پھیری نہ کرو تو کام ہی نہیں چلتا۔ آج کل لوگوں سے سیدھے رہو تو کام ہی نہیں چلتا۔ شریف بن کر زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں نا شریف بن کے رہنا مشکل ہو گیا ہے، لہٰذا ظالم بن کے رہو، اوروں کو دبا کے رکھو، اوروں پہ اپنا روب جماؤ، پھر زندگی گزار سکو گے۔ یہ عام لوگوں کی باتیں ہیں، جبکہ یہ سب باتیں جھوٹ ہیں، جو قرآن کے خلاف ہیں، ہمارے نبی کی اس حدیث کے خلاف ہیں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں، ہمارے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر دنیا میں رہنے والے لوگ ایماندار ہو جائیں اور پرہیزگار ہو جائیں، دو شرطیں اللہ نے لگائی ہیں۔ کتنی شرطیں لگائی ہیں؟ دو۔ ایماندار ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، یہ دو کام کہیں کے بھی رہنے والے کر لیں، اللہ فرماتے ہیں میں زمین آسمان کی ساری برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دوں گا۔ ایماندار، پرہیزگار۔ ایماندار یعنی اللہ پہ ایمان ہو، ہیرا پھیری نہ ہو، اللہ پہ ایمان ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے آدمی کو، اور پرہیزگار، کوئی اللہ کی نافرمانی کرنے والا نہ ہو۔ اللہ کی نافرمانیاں کرے گا اللہ کی مدد نہیں آئے گی، ایماندار نہیں ہوگا اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اگر ایماندار ہو، پرہیزگار ہو، یہ دو کام کر لے، اللہ فرماتے ہیں میں ایسے لوگوں کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ تو قرآن تو سچا ہے نا بھائی، قرآن سچا ہے کہ نہیں؟ سب بتاؤ نا، زور سے بتاؤ نا، ہے نا قرآن سچا؟ لوگ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولے تو کام نہیں چلے گا، ہیرا پھیری نہ کریں تو کام نہیں چلتا، سیدھے نہ چلیں تو کام نہیں چلتا، ٹیڑھا چلنا پڑتا ہے، بدماش بننا پڑتا ہے، لوفر بننا پڑتا ہے، ظالم بننا پڑتا ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس لیے ہماری سب سے بڑی ضرورت وہ ہدایت ہے کہ ہم سیدھے راستے پر رہیں۔ ہم کون سے راستے پہ رہیں؟ سیدھے راستے پہ۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، اللہ نے سکھائی ہے، وہ دعا اللہ نے سکھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے روزانہ پڑھنا ہے، اس دعا کو روزانہ پڑھنا ہے، روزانہ مانگنا ہے، ہر نماز میں مانگنا ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگنا ہے۔ فرض پڑھو تو بھی مانگنا ہے، نفل پڑھو تو بھی مانگنا ہے، سنت پڑھو تو بھی مانگنا ہے، وتر پڑھو تو بھی مانگنا ہے۔ وہ پتہ ہے کون سی دعا ہے؟ وہ ہے ہدایت کی دعا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔
اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پہ چلا۔ یہ دعا ہر رکعت میں مانگنی ہے۔ فرض نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور سورت بھی پڑھنی ہے۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا کہ باقی جو دوسری 2 رکعت یا 1 رکعت ہے نا، عشاء اور ظہر اور عصر کی باقی 2 رکعتیں، مغرب کی باقی 1 رکعت، جو باقی 2 رکعتیں یا 1 رکعت ہے اس میں سورت پڑھو، سورہ فاتحہ نہ پڑھو۔ یہ بھی تو اللہ کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، سورت نہ پڑھو، سورہ فاتحہ تو ضرور پڑھو، اس لیے کہ اس میں ہدایت کی دعا ہے، اور ہدایت کی تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہدایت کی تمہیں سب سے زیادہ، یہ واحد دعا ہے جس کا مانگنا فرض ہے۔ روٹی کی دعا کرنا فرض نہیں ہے، پانی کی دعا فرض نہیں ہے، مکان کی دعا فرض نہیں ہے، شادی کی دعا فرض نہیں ہے، ہدایت کی دعا فرض ہے۔ اے اللہ سیدھے راستے پہ رکھیو، بھٹکا نہ دینا، مجھے بھٹکا نہ دینا، مجھے گمراہ نہ کر دینا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے میرے رب ایک دفعہ مجھے راستہ دکھا کر پھر مجھے دوبارہ اس راستے سے ہٹا نہ دینا، ایک دفعہ مجھے سیدھا راستہ دکھا کے مجھے اس راستے سے ہٹا نہ دینا، مجھے اسی پہ چلائے رکھنا، میں اسی پہ چلتے چلتے مرنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے قرآن میں۔ اب بتائیے روٹی کے لیے زیادہ فکر کرنی چاہیے یا ہدایت کے لیے زیادہ فکر کرنی چاہیے؟ آج لوگوں کو روٹی کی فکر لگی رہتی ہے۔ مہنگائی کا ایک شور ہے، مہنگائی کا ایک شور ہے۔ میرے دوستو، مہنگائی چاہے اس سے 1000 گنا زیادہ بھی ہو جائے، جس کے مقدر میں سوکھی ہے اس نے سوکھی کھانی ہے، جس کے مقدر میں چوپڑی ہے اس نے چوپڑی کھانی ہے۔ چوپڑی سمجھتے ہیں؟ گھی لگی ہوئی روٹی کو چوپڑی کہتے ہیں، اور بغیر گھی لگی روٹی کو روکھی کہتے ہیں۔ جس کے مقدر میں روکھی ہے اس نے روکھی کھانی ہے، جس کے مقدر میں چوپڑی ہے اس نے چوپڑی کھانی ہے، چاہے مہنگائی اس سے 99 گنا کم ہو جائے۔ آج کل دودھ کیا بھاؤ بک رہا ہے؟ 150 روپے، 140، 150، ٹھیک ہے۔ اگر یہ دودھ 5 روپے کلو بھی بکنے لگ جائے نا، جس کے مقدر میں نہیں ہے وہ نہیں پیے گا، اور اگر دودھ 1500 روپے کلو بھی ہو جائے، جس کے مقدر میں ہے اس نے پینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں پوری دنیا میں رہنے والے، زمین پہ چلنے رینگنے والے سارے جانداروں کی روزی میرے ذمے ہے، میرے ذمے ہے یہ۔ اگر کسی جلسے، کسی تقریر کا پمفلیٹ چھپتا ہے، اس کے نیچے ہمارے ہاں سندھ میں لکھا ہوتا ہے طعام کا بندوبست بھی ہوگا، طعام کا بندوبست بھی ہوگا، نیچے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی بیچارہ دور سے آیا، کوئی دوڑ سے، کوئی نواب شاہ سے، کوئی سکرن سے، کوئی ٹھارو شاہ سے آیا، یہاں جلسے میں شرکت کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا برتن بھی لے کے آیا، شاپر میں ڈال کے۔ تو حضرت شیخ الحدیث صاحب نے اس سے پوچھا بھی یہ کیا ہے؟ کہا جی کھانا ساتھ لائیں۔ کہا بھی کیوں؟ کہا میں نے کہا پتہ نہیں مدرسے والے کھانا کھلائیں نہ کھلائیں۔ اچھا بھی آپ کو بیان کا پتہ کیسے چلا؟ کہ جی وہ پمفلیٹ آیا تھا نا، تو پمفلیٹ کے نیچے لکھا ہوا نہیں تھا کہ کھانے کا بندوبست بھی ہوگا، کل لکھا ہوا تھا، لیکن میں نے کہا پتہ نہیں آپ کھلائیں نہ کھلائیں۔ عجیب بات ہے نا۔ اللہ نے 12ویں پارے میں
شروع میں ہی لکھا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ پوری دنیا میں رہنے والے ہر جاندار، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ پرندہ ہو، چاہے وہ درندہ ہو، چاہے وہ چونٹی ہو، اللہ کہتے ہیں اس کی روزی میرے ذمے ہے، میرے ذمے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ فلاں جگہ رکھا ہوا ہے جا کے لے آؤ، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا۔ اللہ کہتے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، مجھے پتہ ہے کہ جس کو روزی پہنچانی ہے وہ کہاں ہے، میں وہاں اسے پہنچاتا ہوں۔ جو چونٹی بل میں ہے اللہ سے یہ نہیں کہتے تم باہر آؤ پھر ملے گی، اللہ سے بل میں پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت قطب الاقطاب شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں ایک واقعہ، فضائل صدقات میں ایک واقعہ لکھا ہے، سنیں۔ فضائل صدقات میں ایک واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں ایک ڈاکو تھا، کرد قبیلے کا ایک ڈاکو تھا، یہ مینڈک کھائے گا نہیں، آتا رہے گا، ڈرے نہیں سے۔ تو کرد قبیلے کا ایک ڈاکو ایک دفعہ وہ بیٹھا ہوا تھا جنگل میں، اس نے دیکھا کہ ایک چڑیا ہے، ایک پرندہ ہے، چھوٹا پرندہ، وہ کھجور کہیں سے لاتا ہے، چونچ میں کھجور ہے اس کے، اور وہ درخت میں چڑھتا ہے اور درخت کے اندر ایک گھونسلہ ہے، پتہ نہیں بل ہے، اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، وہ پرندہ داخل ہو جاتا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر لے آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر لے آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر لے آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، کئی دفعہ دیکھا۔ تو اس ڈاکو کو حیرانی ہوئی کہ یہ کھجوریں کہاں سے آ رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جب میں درخت پہ چڑھ کے میں نے اس سوراخ کے اندر جھانکا تو اندر ایک اندھا سانپ بیٹھا ہوا تھا، اندھا سانپ ہے مگر اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا، آنکھ سے دیکھتا تو جا کے اپنی روزی روٹی تلاش کر لیتا، اندھا ہے اس لیے پڑا ہوا ہے ایک سوراخ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو مقرر کر دیا کہ میرا ایک بندہ اندھا ہو گیا ہے، جا کے اس کو روٹی کھلا۔ تو وہ کرد قبیلے کا جو ڈاکو تھا وہ رونے لگا اور کہنے لگا اے اللہ، اندھا سانپ، زہریلا جانور جسے تیرے نبی نے مارنے کا حکم دیا، اے اللہ اس کی روٹی کے لیے تو نے ایک چڑیا کو مقرر کر دیا، اور میں لوگوں کو لوٹنے پہ بیٹھا ہوا ہوں اور میں نے یقین ہی نہیں کیا کہ تو مجھے روزی پہنچائے گا، آج مجھے معاف کر دے، اب میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں، تو مجھے روٹی کھلا، آج میں ڈاکے سے توبہ کرتا ہوں۔ اور اس نے زور زور سے توبہ 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 زور زور سے کہنا شروع کیا۔ اس کو سن کر اس کے دوسرے جو ٹولے کے لوگ تھے وہ آ گئے، انہوں نے پوچھا کیا ہو گیا بھائی، کیا مسئلہ ہے، رو کیوں رہے ہو، چیخ کیوں رہے ہو؟ سردار تھا ان کا، تو اس نے قصہ سنایا، تو ان سب نے توبہ کی اور آگے چل کر یہ سب کے سب اللہ والے بن گئے۔ اور کہنے لگے اب کیا کریں؟ کہنے لگے چلو حج پہ چلتے ہیں، اللہ کی رحمتیں لوٹنے کے لیے چلو حج پہ چلتے ہیں۔ اب یہ سارے ڈاکو چل پڑے کہاں کی طرف؟ حج کی طرف۔ راستے میں قافلہ ملا، قافلے والوں نے کہا تم میں اس نام کا کرد قبیلے کا کوئی شخص ہے؟ تو وہ ڈاکو کا جو سردار تھا اس کا نام وہی تھا، انہوں نے کہا ہاں میں ہوں۔ کہا آپ کی ایک امانت ہے ہمارے پاس۔ کہا کیا؟ کہا رات مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور فرمایا کرد قبیلے کا ایک شخص ہے، وہ توبہ طائب ہو گیا ہے، اب وہ اللہ والا ہو گیا ہے، اب اس نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا ہے، یہ جتنا مال ہے سارا اس کو پہنچا دو۔ اللہ نہیں چھوڑتا کسی کو، کوئی سچا اللہ کو بن کے دکھا دے اللہ اس کو نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ اسے نہیں چھوڑتے، سچا بن کے دکھائے۔ ہم اللہ کے سامنے اللہ والے بنتے ہیں لیکن 2 نمبر اللہ والے، داڑھی رکھ لیتے ہیں پھر جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، 2 نمبری بھی کرتے ہیں، اس کو اللہ والا تھوڑی کہتے ہیں، یہ تو 2 نمبری ہے۔
اللہ والا یہ ہے کہ آپ کا دن، آپ کی رات، آپ کی جلوت، آپ کی خلوت، آپ کا اندر، آپ کا باہر، سب کا سب اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. یہ ہے اللہ والا بننا. یوں جب انسان اللہ والا بنتا ہے، اللہ اسے کسی کا محتاج نہیں کرتے. پھر تو بھائیو، میری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے. ہدایت ملنا ضروری ہے. ہدایت نہیں ہے تو پھر آپ کے بنگلے بھی کسی کام کے نہیں ہیں، آپ کی سواریاں بھی کسی کام کی نہیں ہیں، آپ کی جاگیریں، جائیدادیں، پراپرٹیاں بھی کسی کام کی نہیں ہیں، آپ کی اولادیں کسی کام کی نہیں ہیں، آپ کی سواریاں کسی کام کی نہیں ہیں اگر آپ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. تو اس لیے میں اور آپ اللہ پاک سے ہدایت کی دعا کریں اور ہدایت کے اسباب کو اختیار کریں. ہدایت کے اسباب پتہ ہے کیا ہیں؟ ہدایت کے اسباب سنیے. ہدایت کے اسباب ایک، علماء کرام کے ساتھ جڑیں. یہ ہدایت کا سبب ہے. جو علماء سے جڑا وہ صراط مستقیم پہ آئے گا، جو علماء سے کٹا وہ صراط مستقیم سے ضرور ہٹے گا. ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء. میری امت کے جو علماء ہیں یہ میرے وارث ہیں. میرے وارث علماء ہیں. میرے حضور کے وارث وزیر نہیں ہیں. حضور کے وارث یہ ایم پی اور ایم این اے نہیں ہیں. حضور کے وارث یہ ہمارے صدر اور وزیر اعظم نہیں ہیں. حضور کے وارث یہ ہمارے وڈیرے اور چودھری اور نواب اور قوموں کے سردار نہیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث تو یہ علماء ہیں جن کو آج نہ اوپر والے بخشتے ہیں نہ نیچے والے بخشتے ہیں. نیچے والے بھی کہتے ہیں یہ مولوی بس ان کو اللہ ہدایت ہے، بس یہ مولوی ایسے ہی ہے. اوپر والے بھی کہتے ہیں بس بابا مولن کے اللہ پوجے، مولویوں کو تو اللہ ہی دیکھے. آج علماء کا مذاق اڑا لو، آج ان پہ تانو تشنی کر لو، آخر مرنا ہے. فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار. پھر ذرا مر کے دیکھ لینا کہ کون گدھے پہ سوار تھا اور کون گھوڑے پہ سوار تھا. یہ آپ کے ایم پی اور ایم این اے اور یہ آپ کے وزیر اور صدر اور وزیر اعظم اور یہ آپ کے وڈیرے اور چودھری اور زمیندار یہ کیا تھے؟ اور یہ مولوی جن کو آپ حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، ہر ایک اپنا غصہ جن پہ اتارتا تھا، وہ کیا تھے؟ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا، لیکن وہاں پہچاننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اس لیے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے چلنا ہے حضور کے پیچھے. کس کے پیچھے چلنا ہے؟ اور حضور کا راستہ ہمیں ایم پی اے نہیں بتائے گا، وڈیرا اور چودھری نہیں بتائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تو یہ پگڑیوں ٹوپیوں والے بتائیں گے، داڑھی والے بتائیں گے. علماء سے جڑیں. کبھی علماء کے خلاف اپنی زبان سے کوئی بول نہ نکالیں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، ہر ایک فیس بک استعمال کرتا ہے، ہر ایک یوٹیوب استعمال کرتا ہے، ہر ایک واٹس ایپ استعمال کرتا ہے. تو سوشل میڈیا اصل میں یہ یہود کا پلیٹ فارم ہے. کس کا پلیٹ فارم ہے؟ یہود کا، کفار کا، اہل باطل کا پلیٹ فارم ہے، جہاں سے ساری دنیا میں گمراہی کے پھیلانے کا انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے. اصل میں ان کا پلیٹ فارم ہے. اب ہمارے علماء بھی اس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ صحیح بات بھی لوگوں تک پہنچے، لیکن اصل میں یہ یہود اور اہل باطل اور اہل کفر کا پلیٹ فارم ہے. اور یہاں سے مسلمان امت کو علماء سے کاٹنے، دین سے کاٹنے، اللہ کے بارے میں شکوک اور شبہات، ہمارے نبی کے بارے میں شکوک اور شبہات، جہنم اور جنت کے بارے میں شکوک و شبہات، آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں. اس لیے کسی کی نہ سنیں، علماء کے پیچھے چلیں. کون سے علماء؟ ایک وہ ہیں جو دعوے دار ہیں، ایک وہ ہیں جو واقعی علماء ہیں. دعوے دار اور حقیقی علماء کی پہچان کیسے ہوگی؟
ان کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوگا کہ یہ علماء حق ہیں، یہ علماء سو ہیں، یہ دعوے دار ہیں، یہ فراڈی ہیں، یہ 2 نمبر ہیں، ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا۔ ان کے پہچاننے کی جو کسوٹی ہے نا، کسوٹی، وہ اتباع سنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب بتاؤ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اتباع سنت، جس کی زندگی حضور کے طریقے میں ڈھلی ہوئی ہے۔ حضور کا طریقہ صرف داڑھی نہیں ہے، حضور کا طریقہ اخلاق بھی ہے، حضور کا طریقہ کردار بھی ہے، حضور کا طریقہ معاملات بھی ہے۔ اگر 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 کوئی عالم ایسا ہے کہ جس کی رائے کے خلاف کوئی بات آ جائے تو بس پھر وہ گالیاں دینے بیٹھ جاتا ہے، سمجھ جاؤ کہ یہ علماء حق میں سے نہیں ہے۔ علماء حق وہ ہیں جو کڑوی باتیں بھی سنتے ہیں، کسیلی باتیں بھی سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے چلے جاتے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہوتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ۔ لوگوں ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، ہم تو اللہ سے مانگیں گے، ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے اپنی ذات کے لیے۔ لیکن چندہ کرنا مدرسے کے لیے وہ الگ چیز ہے، مدرسے کے لیے چندہ کرنا الگ چیز ہے۔ یہ تو ہمارے نبی سے ثابت ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ ہمارے نبی نے سارے صحابہ سے کہا جس کے اندر جو دینے کی استعداد ہے میرے پاس لے آؤ، ہم اس کو اکٹھا کریں گے اور پھر چلیں گے جہاد پر، روم سے جہاد کرنے کے لیے۔ جس صحابی کے گھر میں جو کچھ تھا وہ اٹھا کے لے آیا۔ یہ چندہ ہے سارا، یہ چندہ ہے۔ اپنی ذات کے لیے جو مانگ رہا ہے، اپنی ذات کے لیے جو مانگ رہا ہے، اس کو اہل حق میں سے نہیں کہیں گے۔ اپنی ذات کے لیے مانگنے کی گنجائش شریعت نے صرف تب دی ہے جب 3 دن کا فاقہ ہو۔ کتنا فاقہ ہو؟ 3 دن کا فاقہ ہو۔ اب آپ کو مانگنے کی گنجائش ہے۔ اب اگر کوئی عالم 3 دن کے فاقے کے بعد مانگ رہا ہے، وہ اہل حق میں سے ہے، وہ اہل حق میں سے ہے۔ علماء سے جڑیں، یہ ہدایت کے چراغ ہیں، یہ ہدایت کے سورج ہیں۔ ان کے پیچھے چل کے آپ کو روشنی ملے گی، ان کے پیچھے چل کے آپ کو صراط مستقیم ملے گا۔ ایک ہدایت کے اسباب میں سے ایک سبب۔ دوسرا سبب، تبلیغ والوں کا ساتھ دیں، تبلیغ والوں کے ساتھ جڑیں۔ تبلیغ والے اہل حق میں سے ہیں۔ تبلیغ والے کن میں سے ہیں؟ سب بتاؤ۔ اہل حق میں سے ہیں۔ کیوں اہل حق میں سے ہیں؟ اہل حق میں سے کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ وہ کچھ نہیں چاہتے، وہ کچھ نہیں چاہتے۔ اپنی جیب سے لگاتے ہیں، اپنی جیب سے لگاتے ہیں، اپنی جان لگاتے ہیں، اپنا مال لگاتے ہیں، در کے دھکے کھاتے ہیں، بیوی بچوں کی جدائیاں برداشت کرتے ہیں، لوگوں کی کڑوی کسیلیاں برداشت کرتے ہیں۔ لوگ مسجد بستیوں میں جاتے ہیں، لوگ ان کو بستر پھینک کے دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، طائف میں حضور کے ساتھ بھی ہوا تھا، دعا دے کے آگے چل دیتے ہیں۔ ایک جماعت آئی، ایک علاقے میں گئی، بستی والوں نے مار کے ساری جماعت کو مارا۔ میں نے علاقے والوں سے پوچھا پھر آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ لوگوں کو فوراً پولیس سے ملنا چاہیے تھا، فوراً ان کو گرفتار کروانا چاہیے تھا جنہوں نے اللہ کے مہمانوں کی توہین کی۔ کہنے لگے جماعت والوں نے کہا ان کو کچھ نہ کہو، ہمیں انہیں معاف کر دیا، انہیں کچھ نہ کہو، ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ رب العالمین۔ اے لوگو، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، ہم رب العالمین سے چاہتے ہیں۔ تبلیغ والوں کے ساتھ جڑو۔ لوگ کہیں گے یہ گستاخ ہیں، خدا کی قسم وہ گستاخ نہیں ہیں۔ اگر وہ گستاخ ہوتے تو حضور کی سنت کو لیے یوں در بدر کے دھکے نہ کھا رہے ہوتے۔ وہ اپنی تو ایڈورٹائز نہیں کر رہے نا، وہ ساری دنیا کو یہی کہہ رہے ہیں بھائیو دوستو، ہماری آپ کی، دنیا کے سارے انسانوں کی، دنیا آخرت کی کامیابی اللہ کے حکموں میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہیں۔ اپنی تو ایڈورٹائز نہیں کر رہے، وہ تو حضور کے طریقے کی ایڈورٹائز کر رہے ہیں۔ اگر وہ حضور کے دشمن ہوتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی دعوت کیوں دیتے بھائی؟ تبلیغ والوں کے ساتھ تعلق رکھیں، ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، اللہ توفیق دے تو کچھ ٹائم لگا لیا کریں۔
یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھیں۔ کس کے ساتھ تعلق رکھیں؟ اللہ والے کون ہیں؟ اللہ والے وہ ہیں، ہمارے نبی سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ والے کون ہیں؟ من اولیاء اللہ، اولیاء کون ہیں؟ آپ نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ والے وہ ہیں جب انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، جب انہیں دیکھو تو اللہ کا نام لینے کو دل کرے، جب انہیں دیکھو تو نماز پڑھنے کو دل کرے، جب انہیں دیکھو تو قرآن پڑھنے کو دل کرے، جب انہیں دیکھو تو دعا مانگنے کو دل کرے، جب انہیں دیکھو تو ان سے استفادے کو دل کرے، جب انہیں دیکھو تو ان کو دیکھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کو دل کرے، جب انہیں دیکھو تو آخرت کی یاد آ جائے، آخرت کی یاد آ جائے، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ جو لوگ ایسے ہیں وہ اللہ والے ہیں۔ اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں، اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں، اہل اللہ کے ساتھ تعلق رکھیں، اہل اللہ کی صحبت اور ان کے تعلق سے ہم ہدایت کے راستے پر رہیں گے۔ اور اہل اللہ کی پہچان بھی یہی ہے کہ ان کی زندگی میں سنت ہو، وہ سنت کے خلاف نہ چلتے ہوں۔ سنت کے خلاف جو چل رہے ہیں، سنت کے خلاف جو چل رہے ہیں، اگر وہ ہوا میں بھی اڑ رہے ہیں تو وہ اللہ والے نہیں ہیں، اگر وہ پانی پہ بھی چل رہے ہیں تو وہ اللہ والے نہیں ہیں۔ سنت کے خلاف اگر وہ چل رہے ہیں اور وہ لوگوں کو تعویذ دیتے ہیں تو لوگوں کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں تو وہ اللہ والے نہیں ہیں۔ اگر وہ سنت پہ نہیں چل رہے تو ان کے تعویذ سے، اگر ان کے تعویذ سے کام بن بھی رہے ہیں تب بھی وہ اللہ والے نہیں ہیں، وہ تو استدراج ہے، وہ تو استدراج ہے، وہ اللہ والے نہیں ہیں۔ اللہ والے کا معیار ہوا میں اڑنا، تعویذ سے لوگوں کی مشکلیں حل کرنا، یہ اللہ والوں کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ والوں کی نشانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل غلام بننا، یہ ان کی نشانی ہے۔ ایک شخص کہتے ہیں ہم ایک آدمی کے پاس گئے، مجھے کسی نے کہا بڑا اللہ والا ہے، بس ایک پرچی دیتا ہے سارے کام ہو جاتے ہیں، ایک پرچی دیتا ہے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم ان سے ملنے گئے، ہم بیٹھے رہے، لوگ آتے رہے، ان سے لیتے رہے، پاؤں بھی پڑ رہے تھے، ہاتھ بھی جوڑ رہے تھے۔ بہرحال کہنے لگے نماز کا وقت ہو گیا تو ہم نے اجازت چاہی، ہم تو نماز پڑھنے چلے گئے، واپس آئے تو وہ بزرگ وہیں بیٹھے رہے، نماز کے لیے نہیں گئے۔ تو کہنے لگے مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ حضرت صاحب نماز اب قضا ہونے والی ہے، ابھی تک نماز ہی نہیں پڑھی انہوں نے۔ تو جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا بھائی حضرت صاحب نماز کے لیے کہ نہیں گئے؟ کہا یہاں نماز نہیں پڑھتے، یہ بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ یہ کراچی کا واقعہ ہے، میرے ساتھی نے بتایا۔ کہنے کہ یہ مدینے میں نماز پڑھتے ہیں، یہاں نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ والا ہونے کی یہ نشانی نہیں ہے کہ پرچیوں سے کام بنا دے۔ پرچیوں سے کام تو جادوگر بھی بنا دیتے ہیں، پرچیوں سے کام تو جادو سے بنتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پرچیوں سے مشکلات کو حل کرنا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر کسی میں نہیں ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام جب اذان ہوتی تھی تو ایسے ہو جاتے تھے جیسے کسی کو نہیں جانتے۔ اذان کے بعد کوئی ملنے بھی آئے آپ بات ہی نہیں کرتے تھے، یہ جا رہے ہیں نماز کے لیے، آپ بات فرما رہے ہیں، دوران کلام، دوران گفتگو اذان ہو گئی، آپ یہ نہیں کہتے تھے چلو بات تو پوری کر لوں، آپ بات پوری نہیں کرتے تھے، بات کو بیچ میں قطع کر کے اذان ہوتے ہی آپ بے گانے ہو جاتے تھے اور اٹھ کے مسجد کو چل دیتے تھے۔ اذا ما دعا داعیکم قمت مسرعا مجیبا لمولا جل لیس له مثل۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں اے میرے رب جب تیرا پکارنے والا پکارتا ہے پھر مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا، قمت مسرعا، پھر مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا، سب سے بڑے نے بلایا میں کیوں بیٹھا رہوں؟ مجیبا لمولا جل لیس له مثل، اس لیے کہ اس ذات نے بلایا ہے جس ذات جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ جیسا کوئی ہے؟ بتاؤ بھئی اللہ جیسا کوئی ہے؟ تو اس لیے یہ تین کام ہمیں کرنے ہیں، علماء سے جڑنا ہے، علماء سے محبت کرنی ہے،
علماء سے پوچھ پوچھ کے زندگی گزارنی ہے، اپنی زندگی کا کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرنا۔ عجیب بات یہ ہے کہ لوگ علماء کے پاس یہ تو پوچھنے آتے ہیں کہ جی اتحیات کے بعد میں نے درود نہیں پڑھا، نماز ہو گئی؟ یہ پوچھنے آتے ہیں۔ مولانا صاحب رکوع میں نے ایک دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھا، میری نماز ہو گئی؟ مولانا صاحب میں نے وطر میں دعائے قنوت چھوڑ دیا، میری نماز ہو گئی؟ یہ مسئلے پوچھنے آتے ہیں۔ یہ نہیں پوچھتے کہ مولانا صاحب میں نے بچی کی شادی کرنی ہے، آپ بتائیں اس میں میرے نبی کی کیا سنت ہے؟ مولانا صاحب میں نے دکان شروع کی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ میری کپڑے کی دکان شروع کر رہا ہوں، کپڑے کی دکان میں میرے لیے حضور کی سنت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ مولانا صاحب میرے گھر میں بچہ ہوا ہے، میرے گھر میں بچہ ہوا ہے، اب آپ مجھے سمجھائیں کہ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ پوچھتے ہی نہیں لوگ۔ ایک ساتھی نے ایک بچہ لے آیا، کہا جی اس کے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا کتنے دن کا ہے؟ کہا اتنے دن کا ہے۔ تو میں نے کہا اذان اقامت ہو گئی؟ کہا نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، اذان اقامت کیوں نہیں کہی؟ کہا ہم نے کہا کہ آپ آئیں گے نا جب، پھر آپ سے اذان دلوا دیں گے۔ اب میں آ رہا ہوں 1 مہینے کے بعد، اذان ہی نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء سے پوچھتے نہیں ہیں کہ جب بچہ ہوا اب حضور کی سنت کیا ہے۔ بھئی اذان کے لیے کسی پہنچے ہوئے کو بلانا ضروری نہیں ہے، اذان تو باپ بھی دے سکتا ہے، اذان تو ماں بھی دے سکتی ہے، اذان تو بھائی بھی دے سکتا ہے، مسجد کا امام دے سکتا ہے، بلکہ باپ کو دینی چاہیے۔ باپ دے دے، کسی اللہ والے سے دلوا دے۔ اذان میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بچہ پیدا ہوا فوراً دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت، فوراً، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ بچے کے کان میں اللہ کے نام سے پہلے کسی اور کا نام نہ جائے۔ سب سے پہلے بچے کے کان میں کس کا نام جائے بتاؤ؟ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جائے۔ اذان میں پہلے اللہ کا نام ہے، پھر ہمارے نبی کا نام ہے۔ علماء سے پوچھیں، علماء سے جڑیں، اور خود بھی دین پر چلیں، اوروں کو دین کی دعوت دینے، اپنے گھر میں اپنے آس پاس کے ماحول کو بنانے کے لیے تبلیغ والوں کے ساتھ جڑیں، اور اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھیں، اللہ والوں کی صحبت میں رہیں۔ ان کی صحبت میں رہنے سے آپ کو اللہ کی محبت حاصل ہوگی اور زندگی سے گناہ نکل جائیں گے۔ کریں گے کوشش؟ آپ خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدرسہ دیا ہے، علماء دیے ہیں۔ سندھ کے ہر شہر میں مدرسہ نہیں ہے، سندھ کے ہر شہر میں علماء نہیں ہیں۔ ہم بلوچستان گئے، سبی سے آگے ایک گاؤں ہے، ایک علاقہ ہے، وہاں پہ بڑا علاقہ ہے، نوتال ایک علاقہ ہے، وہاں گئے تو وہاں بیان ہوا، کافی مجمع آیا۔ بیان کے بعد جب رات کو وہاں ہم نے قیام کیا تو میں نے وہاں کے احوال پوچھے، انہوں نے بتایا کہ اس پورے علاقے میں کوئی عالم نہیں ہے۔ کہنے لگے میں ہوں، صرف حافظ ہوں، عالم نہیں ہوں میں بھی، جنہوں نے بیان رکھوایا تھا کہ میں صرف حافظ ہوں، عالم نہیں ہوں، اس پورے علاقے میں کہیں عالم نہیں ہے۔ پچھیری والے کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے کتنے علماء دیے ہوئے ہیں، اور کیسا نورانی ماحول دیا ہوا ہے۔ یہ نور کا منارہ ہے، یہ نور کا سرچشمہ ہے، یہ ہدایت کا مرکز ہے، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس سے استفادہ کریں، اس سے فیض حاصل کریں، اور ان مدارس کو سنبھالیں، ان مدارس کو سنبھالیں۔ کبھی بیٹھ کے سوچا کریں، کبھی بیٹھ کے سوچا کریں کہ یہ مدارس والے کیا کرتے ہیں۔ ایک تو مفت میں علم دین دیتے ہیں، جنت کا راستہ دیتے ہیں، مفت میں اللہ کا علم دیتے ہیں، اللہ کا علم، انگریز کا علم نہیں، اللہ کا علم دیتے ہیں مفت میں، ایک، اور رہائش بھی دیتے ہیں۔ آپ کراچی چلے جائیں، ایک رات گزارنے کے لیے آپ سے ایک کمرے کے پوچھ لینا کتنے پیسے لیتے ہیں، ایک چارپائی کے کتنے پیسے لیتے ہیں۔ رہائش دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، بجلی دیتے ہیں، گیس دیتے ہیں، چائے دیتے ہیں، اور بعض مدارس والے کپڑے دھونے کے لیے صابن بھی دیتے ہیں، جیب خرچ بھی دیتے ہیں۔
یہ سب کچھ دے رہے ہیں، اور ان مدارس کی کوئی فیکٹریاں نہیں ہیں، ان کے کوئی مل نہیں ہے، ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، پھر بھی یہ کر رہے ہیں۔ مہنگائی اتنی ہو گئی، لوگوں کے لیے اپنے 2 بچوں اور بیوی کو دال روٹی کھلانا مشکل ہو گیا ہے، یہ سینکڑوں بچوں کے لیے روٹی کا انتظام بھی کر رہے ہیں، کھانے کا انتظام بھی کر رہے ہیں۔ بتائیے کتنی ان کی قربانی ہے، کتنے بڑے یہ اس معاشرے کے محسن ہیں کہ جو اتنی ساری چیزیں مہیا کر رہے ہیں، اور پھر بھی اگر کبھی چندہ مانگ لیں تو ایک دم ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ ہمیں کہتے ہو اللہ سے مانگو، خود نہیں مانگتے ہو اللہ سے۔ بھئی اللہ سے تو مانگتے ہی ہیں، لیکن تم جنت میں کیسے جاؤ گے اگر نہیں دو گے تو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اس کتاب میں شک نہ کرنا، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اس سے ہدایت ملتی ہے پرہیزگاروں کو۔ اور پرہیزگار کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے چندہ مانگنے نہیں آیا ہوں، میں آپ سے چندہ مانگنے نہیں آیا ہوں، اپنی جیب سے آیا ہوں، لیکن آپ کو صحیح بات عرض کر رہا ہوں کہ ان علماء کی قدر کریں، ان مدارس کی قدر کریں، ان مدارس کو سنبھالیں، اپنے بچے ان کے حوالے کریں، اپنے بچے یہاں ڈالیں تاکہ وہ نبیوں کے وارث بنیں، آپ کی بھی جنت بنے، آپ کے بچوں کی بھی جنت بنے۔ ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 آدمی جن پہ جہنم کی آگ واجب ہو گئی ہوگی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ حافظ قرآن قیامت کے دن آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو ایسے کر جا، جہنمیوں کی جہاں صفیں بنی ہوئی ہیں وہاں جا کے دیکھ، تیرے رشتہ داروں میں سے جو جہنمیوں کی صفوں میں کھڑے ہوئے ہوں ان میں سے 10 کا انتخاب کر کے لے آ، حافظ قرآن تیرے کہنے پہ اسے بھی جنت دے دوں گا۔ چنانچہ حافظ قرآن جائے گا، جہنمیوں میں سے 10 کو نکال کے لے آئے گا، کہے گا یا اللہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، ساری زندگی گناہوں کی گزار کے آئے ہیں، جہنم ان پہ لازم ہو گئی ہے، ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے، آپ ان کو بخش دیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ فرمائیں گے تیرا کہا لوٹایا نہیں جائے گا، جا تو بھی جنت میں ان 10 کو بھی لے جا۔ کتنی بڑی کمائی ہے حافظ قرآن۔ آپ سارے نیت کرو اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے، اپنے بچوں کو، سارے بچوں کو حافظ بناؤ۔ اگر آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، بے شک بناؤ، لیکن 2 سال بیچ میں پڑھائی رکوا کے حافظ ضرور بناؤ۔ حافظ بھی بناؤ، ڈاکٹر، میرے بہنوئی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں۔ چمڑی کے سندھ کے جو سب سے بڑے 2 ڈاکٹر ہیں ان میں سے ایک وہ ہیں، پورے سندھ میں سب سے بڑے جو ڈاکٹر ہیں وہ 2 ہیں، ایک لاڑکانہ میں، ایک حیدرآباد میں۔ وہ جو حیدرآباد والے وہ میرے بہنوئی ہیں، حافظ بھی ہیں اور پکے حافظ ہیں، پکے حافظ، ایسے حافظ ہر سال ماشاءاللہ تراویح سناتے ہیں اور ہیں ڈاکٹر۔ حافظ ضرور بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن سے محروم نہ کرو، اس لیے کہ کھائے گا کہاں سے، اس لیے قرآن ہی نہیں پڑھا رہے۔ کتنے احمق ہیں وہ لوگ، کتنے ناسمجھ ہیں وہ لوگ۔ حافظ بنائیں گے انشاءاللہ حافظ۔ کون کون اپنے بچوں کو حافظ بنائے گا؟ اب ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی ہاتھ کھڑے کیے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ جب ان کی شادیاں ہوں گی، بچے ہوں گے تو پھر بنائیں گے۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو بنائیں گے نا سارے حافظ قرآن۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو